یہ اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، دیت کیا ہے، بلڈ منی، اور پھر موجودہ دور میں دیت کا تعین کیسے ہوگا؟ اب دیت کیا، یہ سمپلی وہی جو ابھی عرض کیا تھا میں نے کہ غلطی سے کوئی قتل ہو گیا اور یا زخمی ہو گیا آدمی، تو اس کے لیے پھر جس آدمی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر یہ فائنینشیل پینلٹی دے گا اگلے کو۔ یہ سورۃ النساء میں اس کا پوری تفصیل سے حکم ہے۔ سوام کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اس صورت میں جو کسی مسلمان کو غلطی قتل کرے، اس کی ذمہ ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا جو بلڈ منی ہے وہ ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر مقتول آپ کی کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے۔ اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو بھی دیت بھی دے دیجیے گا، اور آپ ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کریں گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو تو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اس گناہ کے بخشوانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت جاننے والا ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ یعنی یہ فرمایا کہ جان بوجھ کے تو جو اہل ایمان کو قتل کرے گا تو یہ تو کنفرم ہے، پھر تو وہ جہنم میں جانا ہے، اس ایک بڑا سزا اس کے لیے تیار ہے۔ اور لعنت بھی ہے، لعنت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس پہ نکل جاتی، چھوڑ جاتی ہے اس کو اس معاملے۔ اور یہ ایک ایکسیپشن دے دی کہ بھی اگر غلطی سے کوئی اگر مارا گیا بندہ، یا عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ میں لوگ ہو جاتے ہیں فوت یا زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس کے لیے پینلٹی آپ کیا کریں کہ جس نے غلطی کی ہے، ایک تو یہ کریں کہ ایک بلڈ منی وہ دیں اگلے کو، اگر وہ زخمی ہے زندہ تو اس کو دیں ابھی، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو ان کی فیملی کو دیں۔ ہاں اگر وہ اگلے معاف کر دیں تو چلو الگ بات ہے۔ پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے جس کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے تو فرمایا تب بھی پینلٹی ہے کہ آپ ایک مسلمان کو غلامی کو ختم کریں، ایک یہ رکھیے۔ اور اگر دوسری ایسی قوم سے جس سے کوئی جنگ کچھ نہیں ہے، غیر مسلم قوم ہے، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ ان کو بھی دیت ادا کریں اور ایک مسلمان آزاد کریں، ایک غلام آزاد کریں، اور غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں آپ۔ یہ حکم ہے، تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہو بھی نہیں سکتا۔
تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ غلامی تو اب ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس کے لیے پھر اسکالرز نے جو انہوں نے اجتہاد کیا وہ یہ ہے کہ بھی آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی ہوتے ہیں جیل میں، اب وہ نہیں کہ جو بڑے مجرم کوئی دہشت گرد ٹائپ کے نہیں، بلکہ اس ٹائپ کے کہ جن سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے یا جو پینلٹی نہیں پے کر پا رہے ہوتے یا ٹیکس نہیں پے کر پا رہے ہوتے حکومت تک، تو ان لوگوں کو چلے ان کو آپ آزاد کر دیں نا، اس کے لیے آپ ان کی پینلٹی پے کر دیں اور وہ آزاد ہو جائیں، تو یہ طریقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا غلام نہیں ہے تو پھر آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے یہ دیت ہوگی کتنی، پینلٹی کتنی بڑی ہے؟ قدیم فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیت کی رقم 100 اونٹ کے حکم ہے، اور موجودہ زمانے میں آپ یہ کریں کہ 100 اونٹ کی قیمت کے برابر آپ اتنی ادا کریں۔ اس کے لیے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کی دیت میں یہ فیصلہ فرمایا کہ 100 اونٹ دیے جائیں۔ اچھا، وہ 100 اونٹ کیسے کہ 30 اونٹنیاں 1 سال کی، اور 30 اونٹنیاں 2 سال کی، اور 30 اونٹنیاں 3 سال کی، اور 10 اونٹ جو 2 سالہ نہ رہو۔ اچھا، اب یہ جانوروں کو جو سمجھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جانوروں کی ایج کے لحاظ سے ہی اس کی ویلیو بڑھتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیس آئے تو آپ نے یہی فرمایا کہ بھی 1 سال کی 30 اونٹنیاں اور 2 سال کی جو ہے 30 اونٹنیاں وہ، اور ایک 3 سال کی اونٹنیاں 30 کی 90 ہو گئے، اور پھر 10 اونٹ جو ہیں جو 2 سالہ نہ رہو۔ اچھا، اونٹنیوں کی ویلیو شاید زیادہ تھی کیونکہ وہ دودھ بھی ملتا ہے نا ان سے، اور جو اونٹ ہوتے ہیں ان سے صرف سواری ہوتی تھی، یہ تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل خطا کی دیت میں 20 3 سالہ اونٹنیاں، 20 اونٹنیاں 4 سالہ، 2 اونٹنیاں 1 سالہ، پھر 20 اونٹنیاں 2 سالہ، اور 20 اونٹ 1 سالہ نر اونٹ ادا کیے جائے۔ اب یہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف ایسے مقدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے، تو اس میں پھر اگلے کے پاس جو کچھ اونٹ اونٹنیاں جیسی ہوتی ہوں گی جس بندے کے اس حساب سے کچھ فارمولا ایسے کرنا ہے۔ تو بعض فقہ جو ماڈرن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مرد مقتول کی دیت 100 اونٹ ہے اور خاتون مقتول وہ 50 اونٹ ہے، کیونکہ مرد ہی فیملی کے اخراجات ہیں۔ اچھا، یہ بھی قدیم فقہ ہے، سوری میں نے غلطی سے ماڈرن کہہ دیا، قدیم فقہ کا یہ خیال ہے کیونکہ خواتین پہ معاشی ذمہ داری نہیں ہوتی تو اس لیے ان پہ 50 اونٹ۔ اب اس میں خواتین اعتراض کریں گی کہ بھی مرد اور خاتون جب برابر ہیں تو پھر مرد پہ 100 اونٹ اور خاتون مقتول ہو جائے تو اس پہ 50 اونٹ کیوں؟ بھی سب کو برابر ہونا چاہیے۔ قتل نہ ہوا ہو بلکہ زخم ہوا ہو تو پھر زخم کی صورتحال میں پھر اس کے لیے یہ 5 10 15 50 اونٹ یعنی زخم کے لحاظ سے پھر یہ فقہا کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے کیا۔ تو یہ جو مرد مقتول اور خاتون مقتول میں یہ جو فرق ہو یہ بھی ان کا اجتہاد ہے، یعنی اس کے لیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نہیں ملا۔ آپ کے زمانے میں جو ایسی غلطی سے جو ہوئے تو اس کی دیت آپ نے یعنی وہی آپ کر لیں 100 اونٹ اونٹنیاں ملا کے، یعنی 90 اونٹنیاں اور یا 80 اونٹنیاں اور 20 اونٹ کا کچھ فارمولا ایسے فرمایا۔ دور جدید کے اسکالر پھر اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقدار جو ہے وہ 100 اونٹ تھی۔ روایات سے یہی ملتا ہے نا کہ اس لیے کہ اہل عرب میں اعلان نبوت سے پہلے بھی سارے عرب قبائل نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہی انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی غلطی سے ہو قتل تو 100 اونٹ ادا کریں۔ تو یہ تھا اس زمانے میں۔ حدیث اور سنت نبوی میں مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہوا، تو اس لیے چاہے مرد وہ جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں یا فوت ہو جائیں یا
خاتون ہو جائیں، سب برابر ہے، سب پہ وہی پینلٹی، جس سے بھی غلطی ہوئی ہے وہ پھر اتنی پے کرے گا۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تشریحی نوعیت کا نہیں تھا، یعنی تشریح کا مطلب ایک شریعت کے حکم کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے عرب معاشرے میں جو دیت کا ایک جو طے ہوا تھا 100 اونٹ کا، تو وہی اسی کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ پھر قدیم دور میں جانور ہی کیش ہوتے تھے، تو اب وہ صورتحال چینج ہو گئی ہے نا، اب ظاہر ہے کہ اونٹ کی ہو سکتا ہے قیمت بہت کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے کہ غلطی کرنے والا یہ پے کر ہی نہ سکتا ہو، تو پھر یہ معاملہ آئے گا۔ تو اس لیے حکومت کو طے کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ان کی اکانومی کے لحاظ سے قانونی طور پر طے کریں کہ جناب اتنی منیمم دیت اتنی دینی ہوگی۔ اچھا، غلامی چونکہ ختم ہو گئی تو اس کا حل وہی ہے جو میں ابھی عرض کر چکا کہ چلیں جیل میں سے آپ آزاد کریں، لیکن کسی دہشت گرد مجرم کو نہ آزاد کیجیے گا، بلکہ حکومتی جرمانے کی وجہ سے جو جیل میں ان کو آزاد کریں، کہ ظاہر ہے وہ فائنینشیلی اس پوزیشن میں نہیں ہوئے یا ٹیکس نہیں پے کیا، اس وجہ سے وہ جیل میں ہے، تو ان کو آپ کر لیں، ان کے لیے آپ پیمنٹ کریں اور آزاد کر لیں۔ تو یہ دور جدید کے فقہا کا یہ پوائنٹ آف ویو۔ تو جناب آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ 100 اونٹ کی ویلیو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں، آج کل اونٹ کتنے کے ملتے ہیں، فرض کر لیں اگر 1 لاکھ کا اونٹ ملتا ہے تو 100 کے لحاظ سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو کوئی 1 کروڑ روپے بن گیا نا۔ اچھا، امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بن جائے ویلیو، تو یہ ایک سوچنے کا پھر ایک معاملہ، ہر ملک میں ایک یہ ڈفرینٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا، سعودی عرب میں جو ہے اونٹ ہو سکتا ہے اتنے ایکسپینسو نہ ہو، وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اب یہ پھر آپ نے خود سوچنا پڑے گا کہ کتنی، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں حکومت ہی ڈیسیژن لے سکتی ہے کہ جناب منیمم اتنی دیت ہو۔ اب میں ایک سچ مچ کا کیس اسٹڈی عرض کرتا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہوا۔ ذاتی معاملہ یہ ہوا کہ ایک لڑکے نے، اب میں اور میری فیملی ہم واک کر رہے تھے، تو اب وہ لڑکے کو نظر نہیں آیا اور انہوں نے سپیڈ کوئی 140 کی سپیڈ کر دی، اور یہ کوئی ہائی وے یا موٹر وے نہیں تھی بلکہ محلے کی گلی تھی، وہاں پہ انہوں نے سپیڈ کی اور وہ ہٹ ہوا، اور میں اور میری اہلیہ ہم دونوں شدید ترین زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی تھی، بچ گئے۔ اچھا، وہ لڑکے نے اس وقت تو یہی کیا کہ فوری طور پر وہ ڈر گئے اور وہ تیزی سے بھاگ کے گاڑی نکال کے چلے گئے تھے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف آیا اور پھر گھر میں جا کے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو، لڑکے نے پورا سینیریو بتایا کہ جناب مجھ سے یہ ہو گیا، یہ گناہ، تو اب پھر رونے بھی لگے وہاں پہ۔ تو ان کے والد صاحب نے یہ کیا کہ اس لڑکے کو لے کے جیل میں بند کیا اپنے بیٹے کو، اور اب وہ والد اور والدہ اس لڑکے کے وہ ہاسپٹل میں ڈیلی آنے لگے۔ اب میرے سینیریو کو بھی دیکھتے رہے، میری وائف کو بھی دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے جب ہم ٹھیک ہوئے، اب ظاہر ہے اس میں اچھے خاصے 2-3 مہینے لگے تھے جب تک وہ جیل میں تھا لڑکا۔ تو اب پھر لڑکے کی والدہ نے پھر میری اہلیہ سے کہا کہ جی اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ معاف کر دیں اور دیت ہم ادا کرتے ہیں اس کی، اور اگر آپ، باقی آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں فیصلہ کریں۔ اب میں تو خیر قومی کی حالت میں تھا، اور میں بھی اگر شعور میں ہوتا تو یہی کرتا کہ معاف کر دیتا۔ میری اہلیہ نے جانتی تھی، انہوں نے بالکل معاف کر دیا، تب جا کے وہ جیل سے نکلے۔ لیکن ان کے والدین جو ہیں مسلسل آ کے ریکویسٹ کرتے رہے کہ پلیز دیت آپ لے لیں ہم سے، تو ہم لوگ وہ لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ اگلے بچا رہے تھے کہ بہت کر رہے تھے کہ نہیں جی لازمی کریں۔ تو پھر میری اہلیہ نے یہ ان کو کہا کہ اچھا آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پلیز آپ پھر اب یہ کر لیں کہ جب تک میرے بارے میں کہا کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے
تو اس وقت تک آپ پلیز ہمارے ڈرائیور کی سیلری آپ ان کو دے دیا کریں. تو پھر وہ اچھے خاصے 8-9 مہینے تک وہ ہمارے ڈرائیور کو سیلری دیتے رہے، کیونکہ اس لیے کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. تبھی وہ فیملی کو معاملات کو وہی ہمارے ڈرائیور بھائی جو ہیں، علی بھائی جو ہیں، وہ کرتے رہے سلسلہ، اور ان کی سیلری وہ چلتی رہی. پھر جب وہ میری صحت بالکل ٹھیک ہو گئی اور مجھے ڈاکٹرز نے بھی پورا الاؤ کیا کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، تو تب جا کے پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ نے کافی دیت پے کر دی ہے، بس بات ختم جی. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم نے معاملے کو کلیئر کر دیا، بس اب چھوڑ دیں معاملے کو. تو تب جا کے پھر وہ ختم ہوا سلسلہ. تو دیکھیے یہ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے. اب آئیے عاقلہ، یہ کیا؟ یہ بھی اس سے متعلق، دیت سے متعلق ایک ایشو ہے. گروپ آف ٹرائبل جسے کہتے ہیں عاقلہ، یہ تھا. تو یہ اس کیس میں ہوتا تھا کہ دیت کے کیس میں یا کسی اور فائنینشیل پرابلمز میں پورا قبیلہ جو ہے نا وہ عاقلہ ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک قبیلے کے ایک بندے سے غلطی ہوئی، دوسرے قبیلے کے بندے کوئی فوت ہو گئے یا زخمی ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی پوری پیمنٹ نہیں کر سکتا تھا، تو پورے قبیلے والے پوری پیمنٹ اکٹھی مل کے وہ جا کے پے کرتے تھے. اس زمانے میں یہ تھا. تو روایتی فقہ پھر اچھا قبائل ذرا کم ہوئے تو چلو سارے رشتہ دار مل جائیں. اور پھر اب دور جدید میں جب وہ فیملیز بھی زیادہ بڑی نہیں رہی، تو انہوں نے پھر اس میں اجتہاد یہ کیا کہ دور جدید میں تمام لوگ جو ایک دوسرے کے مدد کرتے، مثلا سارے پیشہ افراد مل جائیں تاکہ وہ دیت پے کر دیں. کوئی برادری ایک پوری ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کہ جیسے ایک آدمی، ایک ڈرائیور سے اگر غلطی ہوئی ہے تو چلو سارے ڈرائیور وہ مل کے وہ ساری اکٹھی اماؤنٹ جو ہے وہ کر لیں اور پھر جا کے وہ دیت جو ہے وہ ادا کر لیں. لیکن دور جدید کے فقہاء اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ساتھ انشورنس ہونی چاہیے تاکہ انشورنس کمپنی پے کرے. اچھا یہ ایکسیڈنٹ کے کیس میں اکثر ہوتا رہتا ہے نا. اس کے لیے اب جیسے میں نے سعودی عرب میں دیکھا کہ اگر ایک کمپنی ایک گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس کے لیے پھر وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے. یعنی پہلے تو وہ پولیس لے جا کے ریسرچ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے اور کیا ہے، کتنی بڑی. اس لحاظ سے پھر وہ انہی کے فیصلے کی بیسس پہ اب جس آدمی سے غلطی ہوئی ہے اسی کی انشورنس کمپنی وہ سب پے کرتی ہے. یعنی وہ دونوں گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ کیس ہے. اور ایک دلیل عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک دیوان جو تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جس سے غلطی ہوئی، کوئی قتل یا زخمی ہوا، تو اس کی دیت کے لیے اگر وہ پے کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے یا ان کے قبیلے وہ کرتے وہ نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کے لیے حکومت کے فنڈ سے دیت ادا کر دیتے تھے. اب یہ ویسے ہی کیس ہے جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو فیروز نے، اب ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، ان کو پتہ چل گیا تھا، دیکھ لیا کہ انہوں نے پکڑ کے اگلے کو قتل کیا. اب ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے غلطی بس یہ ہوئی تھی کہ ان کو چاہیے تھا عدالت میں یہ معاملہ لے جاتے نا، لیکن خود انہوں نے کر لیا. اب اس کے لیے اب حکومت بنی عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دیت کی بیسس پہ جناب اب وہ فیروز، جس نے ابو لولو فیروز نام تھا کہ جس کو قتل، جو قاتل تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ چلو ان کی فیملی کو اتنی پیمنٹ کریں. اب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پرسنل فنڈ سے انہوں نے پیمنٹ کی اور وہ ہو گیا معاملہ. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو جناب یہاں پہ ہماری ڈسکشن مکمل ہوتی ہے. یہ ڈسکشن ہماری چل رہی تھی اسپیشلی سزا کے معاملے میں. تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.
اب ہمارا ٹاپک رہ گیا کہ ایک تو رہ گیا کہ ہماری لائف اسٹائل پہ، ایک وہ تو سوشل سائنسز کا ایک کوشچن تھا، اس کی بات تھی، اس میں ایک رہ گیا تھا تو وہ ہم کریں گے بات، اور اس کے بعد پھر ہم عبادت سے متعلق جو کوشچنز پیدا ہوتے ہیں تو ان پہ فقہا نے جو ریسرچ کی ہے، کہ جو اجتہاد انہوں نے کی ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ جو بھی سوال ہے ای میل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔